سر، یہ آپ کی نئی سیکرٹری ہیں، مس ایزل جعفر۔ مینیجر شمس نے اس کا تعارف سامنے کھڑی لڑکی سے کروایا۔ شاہ زین نے سر تا پیر ایزل کو دیکھا۔ سفید حجاب میں بغیر کسی میک اپ کے شلوار قمیض میں ملبوس لڑکی سادہ سی لگ رہی تھی۔ شمس، یہ لڑکی میری سیکرٹری ہے؟ یہ تو اسکول کی بچی لگ رہی ہے، شاہ زین نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں سر، یہ اپنی یونی کی ٹاپر ہیں اور میرے محلے میں ہی رہتی ہیں۔ میں نے سوچا آپ کو جیسی سیکرٹری چاہیے ویسی ہی ہیں یہ۔ شمس کو بہت دن لگے تھے ایسی لڑکی بطور سیکرٹری ڈھونڈنے میں جو اس کے ہینڈسم باس سے فرینک نہ ہو۔ شاہ زین کو ایسی اور میک اپ سے لدی ہوئی لڑکیاں پسند نہیں تھیں۔ وہ آئے دن اپنی سیکرٹری کو فائر کر دیتا تھا ایسی ہی کسی حرکت پر، جس کی وجہ سے شمس کو اس کا کام دیکھنا پڑتا تھا۔ ایزل نے اس سے جاب کے متعلق بات کی تو اسے لگا اس کی مشکلیں حل ہو چکی ہیں۔ اوہ مس ایزل، اس سے پہلے کہیں کام کیا ہے آپ نے؟ جی نہیں سر، یہ میرا پہلا ایکسپیرینس ہے۔ امید ہے آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا، ایزل بااعتمادی سے بولی، جبکہ دل تو کر رہا تھا سامنے بیٹھے مغرور شخص کو کھری کھری سنائے۔ تو پھر ٹھیک ہے، آج سے کام سٹارٹ کرتے ہیں۔ سامنے شیلف میں جتنی فائلز ہیں آپ پڑھ لیں، پھر مجھے آ کر ہائی لائٹ دیں۔ اس نے سامنے شیلف کی جانب اشارہ کیا۔ شاہ زین پہلے ہی دن اسے ٹیسٹ کرنا چاہتا تھا۔ ایزل نے دل میں موجود القابات دل میں ہی رہنے دیے، ورنہ وہ پہلے ہی دن اپنی نوکری گنوا دیتی۔ آپ جیسی نازک لڑکی یہ اٹھا تو لے گی؟ جی سر، میں آپ کو 2 گھنٹے میں کام کر کے اپڈیٹ کرتی ہوں۔ ایزل نے فائلز ہاتھ میں لی۔ اگر ایسا تھا تو ایسا ہی صحیح، اسے بھی اپنا آپ منمانا آتا تھا۔ ہمیں ابھی چلنا ہے میٹنگ کے لیے، بھول گئیں کیا؟ شاہ زین نے ایزل کے کیبن میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ایزل نے ایک نظر گھڑی پر وقت دیکھا تو ان کی میٹنگ کا وقت ہو رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کی طبیعت کو لے کر اس قدر پریشان تھی کہ میٹنگ کا وقت ہی بھول گئی۔ آپ کو اپنے خیالات سے فرصت ہو تو آپ کچھ دیکھیں۔ حد ہے، مطلب سیکرٹری کو ٹائم یاد دلانا چاہیے، یہاں الٹا ہی باس میٹنگ کا وقت بتا رہا ہے۔ شاہ زین تپ کر بولا۔ سوری سر، میں اس سے پہلے ایشل کچھ کہتی، شاہ زین سرد لہجے میں بولا، مجھے کوئی ایکسکیوز نہیں سننا۔ کام اپنی جگہ ہوتا ہے تو اپنے خیالات گھر چھوڑ کر آفس آیا کریں۔ ابھی ہمیں دیر ہو رہی ہے، چلو جلدی۔ شاہ زین جا چکا تھا، بغیر اس کا انتظار کیے۔ ایزل نے ایک نظر شیشے میں دیکھا، پھر جلدی جلدی اپنا موبائل جیب میں ڈالتے باہر نکلی۔ لوکیشن وہ پہلے ہی موبائل پر دیکھ چکی تھی۔ وہ دونوں اس وقت سیاہ لینڈ کروزر میں موجود تھے۔ ڈرائیور سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ باہر کے مقابلے گاڑی میں خاموشی اور سردی تھی۔ ایزل اس وقت شاہ زین کے برابر میں بیٹھی لوکیشن دیکھ رہی تھی۔ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ایزل نے گھبرا کر پوچھا۔ اس نے میپ میں لوکیشن چیک کی تھی جو اس راستے کی ہرگز نہیں آ رہی تھی۔ میں آپ کو اغوا کر کے لے کر جا رہا ہوں، اس نے اتنی سنجیدگی سے کہا تھا کہ ایزل کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس کی ہتھیلیاں نم ہو چکی تھیں۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ابھی تم نے کہا کہ یہ راستہ وہ نہیں ہے، پھر؟ اس کی نظریں ایزل کے پریشان چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ شاہ زین اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ نوٹ کر رہا تھا۔ آپ پلیز مجھے بتائیں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں تمہیں ایسا لگتا ہوں کہ اپنی سیکرٹری کو اغوا کروں گا؟ حد ہے، یہ راستہ لمبا تھا اس لیے شارٹ کٹ لیا، اپنی اسٹڈی کمپلیٹ رکھا کریں، وہ کاٹ دار لہجے میں بولا۔ ایزل نے شرمندگی سے نظریں گھمائیں۔ اگر ایسا کچھ تھا تو شاہ زین پہلے ہی اسے بتا سکتا تھا۔ شاہ زین نے تعصب سے اسے دیکھا۔ وہ ایک بااعتماد اور قابل لڑکی تھی، وہ باقیوں جیسی نہیں تھی، اسی لیے ابھی تک شاہ زین نے اسے فائر نہیں کیا تھا۔ مگر ایزل دنیا میں کسی پر بھروسہ نہیں کرتی تھی۔ آج شاہ زین صبح سے ایزل کا انتظار کر رہا تھا اور رات ہو چکی تھی، مگر وہ اب تک نہیں آئی تھی۔ کل بھی اس نے بغیر بتائے آف کر لیا تھا اور آج یہ دوسرا دن تھا۔ شاہ زین کا دماغ گھوم چکا تھا کیونکہ ساری میٹنگز کا ریکارڈ ایزل کے پاس ہی تھا۔ شاہ زین نے مینیجر سے اسے کال کروا کے ضروری فائلز ابھی دے کر جانے کا کہا تھا۔ وہ اپنا کام ڈیلے کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ چند منٹ کے انتظار کے بعد ایزل آفس میں داخل ہوئی۔ شاہ زین بغیر اس کے چہرے کی جانب دیکھے بولنا شروع ہو چکا تھا۔ مس ایزل، یہ کون سا وقت ہے آفس آنے کا؟ یہ شاہ نواز گروپ آف انڈسٹریز ہے، کوئی چیریٹی سینٹر نہیں۔ ایڈوانس تنخواہ جیسی سہولتیں چاہیے تو وقت کی پابندی بھی کریں۔ شاہ نواز کے جھڑکنے پر وہ آنسو پوچھتی ٹیبل پر فائل رکھ کر اپنے کیبن میں آئی۔ اس نے اپنا لیٹر لکھنا شروع کیا۔ آج اس کا باپ مر چکا تھا اور وہ خود یہاں شاہ زین کی فائلز دینے آئی تھی۔ اس نے لیٹر لکھ کر شاہ زین کی ڈیسک پر رکھ دیا۔ خدا تم سے تمہاری سنگ دلی کا حساب لے شاہ زین علی خان، آج میرا باپ مر گیا۔ ایڈوانس تنخواہ مل جاتی تو ان کی دوائی آ جاتی۔ اس کا ریزائن لیٹر پڑھتے شاہ نواز کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ ڈرائیور سٹاف سے میں ایزل کا ایڈریس
لو مجھے اس کے گھر جانا ہے۔ وہ اگلے دن گارڈز کے ساتھ وہاں پہنچا تو شادی کا ماحول دیکھ اس کا ماتھا ٹھنکا۔ یہاں پر کوئی میت نہیں ہوئی کیا؟ اس کے سوال پر گلی کے چوکیدار کی آنکھیں نم ہوئیں۔ انتقال ہوا ہے لیکن مرحوم بہت مقروض تھے، اسی لیے ابھی بیٹی بیچاری کا نکاح 60 سال کے بڈھے آدمی سے طے کر گئے۔ وہ آدمی بھی دیکھو آج ہی نکاح کے لیے آ گیا۔ لوگوں میں انسانیت ہی نہیں بچی ہے۔ ان کے کوئی رشتہ دار نہیں ہیں جو قرضہ دے سکیں؟ نہیں بیٹا، گنے چنے رشتہ دار ہیں، وہ بھی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھے۔ رہتے بھی یہ لوگ کرائے کے گھر میں تھے۔ شاہزین کو پہلی بار ایزل پر ترس آیا۔ ایزل کی یہ حالت شاید کہیں نہ کہیں اس کی بھی وجہ سے تھی۔ آج اگر اس کے بابا زندہ ہوتے تو… یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ شاہزین کی آواز بلند ہوئی۔ سب نے مڑ کر اسے دیکھا۔ ایزل نے سر اٹھا کر دیکھا، جہاں وہ لوگوں کے ہجوم کو چیرتا اس کی طرف آ رہا تھا۔ ایزل کے لیے اس کی موجودگی غیر متوقع تھی۔ شادی ہو رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے، دکھ نہیں رہا؟ ان میں سے ایک آدمی نے آگے بڑھ کر بولا۔ پر ایزل کے والد کے انتقال کو سب کی نظریں اس پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ سر آپ پلیز چلے جائیں یہاں سے، جو ہو رہا ہے اسے ہونے دیں، آپ یہاں میرا تماشا نہیں لگائیں۔ ایزل پریشانی سے شاہزین کو دیکھتے ہوئے بولی، یہاں جو ہو رہا ہے وہ کیا کسی تماشے سے کم ہے؟ تمہارے باپ کا جنازہ اٹھے ایک دن ہوا ہے اور یہاں تمہاری شادی ہو رہی ہے۔ یہ دنیا کے لیے تماشا نہیں ہے، ضرور تمہاری مجبوری کا فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ میرے باپ نے قرض لیا تھا اور اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، مجھے ان کا قرض اتارنا ہی ہے، آپ مجھے روک نہیں سکتے۔ ایزل لسن ٹو می، قرض کی بات ہے تو میں دے دوں گا، تم اپنی زندگی خراب نہیں کر سکتی۔ ڈیم اٹ، آپ کو کیوں ہمدردی ہو رہی ہے؟ آپ کے لیے تو پیسہ اور کام ہی اہم ہے، پھر یہ ہمدردی جیسا انسانی جذبہ کیوں آ گیا آپ کے دل میں؟ تم ابھی میرے ساتھ چل رہی ہو، میں نے جو کیا مجھے اس کا پچھتاوا ہے۔ شاہزین کا لہجہ اٹل تھا، وہ ایزل کو لیے بغیر یہاں سے جانے والا نہیں تھا۔ اس نے ایزل کی جانب دیکھا مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی، اس کے قدم وہیں جمے ہوئے تھے۔ وہ اپنے باپ کا قرض ادا کرنا چاہتی تھی، پھر چاہے اس کی اپنی زندگی کیوں نہ مشکل میں آ جاتی۔ آپ نے دیر کر دی، میرا نکاح کچھ دیر پہلے ہو چکا ہے، اب صرف رخصتی باقی ہے۔ ایزل کا لہجہ کسی بھی جذبات سے عاری تھا۔ شاہزین نے لب بھینچ لیے، وہ کہیں نہ کہیں سب میں خود کو قصوروار ٹھہرا رہا تھا۔ ڈیم اٹ، تم یہ نکاح کیسے کر سکتی ہو؟ اپنی زندگی تم نے برباد کر لی، تم ایٹ لیسٹ بات تو کرتی۔ وہ دبا دبا چلایا، میں کیا بات کرتی؟ جب ایڈوانس مانگا تو آپ نے اتنی کھری کھری سنا دی، اور اب تو میرے باپ کے اوپر اتنا قرضہ تھا، میں نے وہ قرض آج اتار دیا، انہیں مقروض قبر میں اترنے نہیں دیا۔ وہ خالی نگاہوں سے شاہزین کو دیکھ رہی تھی۔ شاہزین کو دل سے افسوس ہوا، وہ ایک قابل لڑکی تھی جس کی زندگی اب برباد ہو چکی تھی۔ کتنا قرضہ ہے؟ میں ابھی اتار دوں گا، یہ نکاح ختم کرو، اپنی زندگی مشکل نہیں بناؤ۔ وہ اپنے آپ کو اس گلڈ سے بری ضمع کرنا چاہتا تھا جو بار بار اس کے دل میں سر اٹھا رہا تھا۔ میں کوئی بھکاری نہیں ہوں، آپ کا اس سب سے کوئی مطلب نہیں ہے، تو پلیز اب مجھ پر رحم نہیں کھائیں۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ عارف خان جو کال پر بات کرنے گیا تھا واپس آیا۔ اس نے ایک نظر اپنی نئی نویلی دلہن کو دیکھا۔ بھانجے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ عارف خان نے حیرت سے اس کی موجودگی کو دیکھا۔ آپ نے اس سے شادی کی ہے؟ اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی سے شادی کر لی آپ نے؟ شاہزین نے عارف خان کا جواب دینے کے بجائے اسے شرم دلانا چاہی، مگر وہ کہا لگا کر ہنسا۔ عارف خان اس کی ماں کا کزن تھا، یہاں رشتے میں اس کا ماموں۔ عارف خان اور اس کے درمیان ایک زمین کو لے کر تنازع بھی چل رہا تھا۔ شاہزین کو یہ آدمی ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، وجہ تھی اس کی عیاش طبیعت۔ دل جوان ہونا چاہیے، اور میری کون سا کوئی بیٹی ہے جس کو دیکھ کر میں تیسری شادی نہ کروں؟ ایزل نے حیرت سے اسے دیکھا، اسے نہیں پتا تھا کہ عارف خان پہلے سے شادی شدہ ہے۔ آپ نے ایک بیوی کو مار دیا اور دوسری مرنے کے ڈر سے آپ سے پیچھا چھڑا کر جا چکی ہے۔ تمہیں جو کہنا ہے کہہ لو، آج میری شادی ہے تو اچھا ہے تم بھی شریک ہو گئے۔ عارف خان نے ایزل کے گرد اپنا ہاتھ رکھا۔ شاہزین نے ایک نظر ایزل کو دیکھا جس کی آنکھیں شکست خوردہ تھیں۔ عارف خان اسے اپنے ساتھ لے جا چکا تھا۔ شاہزین نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ چند ہی پلوں میں ایزل کو اندازہ ہونے والا تھا کہ اس نے شاہزین کی بات نہ مان کر کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ پلیز، میں ابھی سب صاف کر دوں گی۔ ایزل جو ابھی عارف کے لیے چائے لائی تھی، اس کا ہاتھ لڑکھڑانے کی وجہ سے چائے ہلکی سی عارف خان کے ہاتھ پر چھلک چکی تھی۔ عارف خان نے سیدھا اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔ ان 2 دنوں میں ایزل نے دنیا میں ہی جہنم دیکھ لی تھی۔ عارف خان نے اسے چھوٹی چھوٹی بات پر مارنا پہلی رات سے ہی شروع کر دیا تھا۔ اس کا ہونٹ پھٹا ہوا تھا، ماتھے پر بھی نیل کا نشان موجود تھا۔ ایزل منہ پر ہاتھ رکھے سسکی، وہ زمین پر بیٹھ چکی تھی۔
یہ ذلت اس نے اپنا مقدر سمجھ کر قبول کر لی تھی۔ میرے اوپر چائے گرا کر بدلہ لینا چاہتی ہو، مگر دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ تم جیسی لڑکی کو سیدھا کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ عارف خان نے چائے کی کیتلی اٹھائی اور گرم چائے ایزل کے ہاتھ پر ڈال دی۔ وہ زور سے چیخی، اس کا پورا ہاتھ جل چکا تھا، آنسوؤں سے اس کا چہرہ تر ہو چکا تھا، مگر مقابل پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ عارف خان غلاظت بکتا جا چکا تھا۔ ایزل جبکہ اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگی، اس کی جلن بڑھنے لگی تو وہ اپنا لاغر وجود گھسیٹتے ہوئے اٹھی۔ آج شادی کو 2 دن گزر چکے تھے۔ شاہ زین کا دماغ کسی جگہ نہیں لگ رہا تھا۔ عارف خان نے جیسا سلوک اپنی پچھلی بیویوں کے ساتھ رکھا تھا وہ ایزل جیسی نازک لڑکی سہ نہیں سکتی تھی۔ وہ چاہ کر بھی خود کو روک نہیں پایا اور سیدھا عارف خان کے گھر پہنچ گیا۔ گارڈز اسے جانتے تھے۔ جب ہی کسی نے کوئی سوال نہیں کیا وہ سیدھا اندر آ چکا تھا۔ ایزل جیسے نیچے اتری اس کی نگاہ سامنے بیٹھے شاہ زین پر پڑی۔ شاہ زین نے ایک نظر ایزل کو دیکھا جو پہلے والی ایزل سے بالکل مختلف لگ رہی تھی۔ اس کی اجڑی ہوئی حالت، آنسوؤں سے تر چہرہ اس کے حال کا گواہ تھا۔ شاہ زین نے لب بھینچ لیے۔ تم کیوں اپنے ساتھ ظلم کر رہی ہو؟ کیا یہ سب ٹھیک لگتا ہے تمہیں؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ انہیں چھوڑ دو۔ شاہ زین نے اس کا ہاتھ دیکھا جہاں لال نشان موجود تھا اور یہ کچھ دیر پہلے کا ہی نشان تھا۔ انہیں چھوڑ دوں گی تو جاؤں گی کہاں؟ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے میرا۔ اگر انہیں چھوڑ دیا تو اپنی جان سے بھی جاؤں گی، کم از کم ابھی زندہ تو ہوں۔ ایزل نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا مگر بے سود۔ یہ سے تم زندہ ہونا کہتی ہو؟ حالت دیکھی ہے تم نے اپنی؟ مرنے جیسی ہو رہی ہے۔ شاہ زین نے اسے کھینچتے ہوئے کچن میں لایا اور اس کا ہاتھ نل سے دھلوایا۔ ایزل کے چہرے پر تکلیف کے آثار ابھرے۔ پلیز چھوڑے مجھے۔ ایزل کو کچھ راحت ملی تو اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا۔ تمام ملازمین کہاں ہیں؟ کوئی نہیں ہے، میں ہی اکیلی ملازمہ ہوں یہاں۔ اس کا لہجہ سادہ تھا۔ میں نے تمہیں پہلے ہی وارن کیا تھا مگر تمہاری سمجھ نہیں آتی ہے بات۔ دیکھ لیا اب اپنی آنکھوں سے، اب تم میرے ساتھ چل رہی ہو۔ میں نہیں آؤں گی، آپ جائیں، میری اور اپنی زندگی مزید مشکل مت بنائیں۔ ایزل کا لہجہ اٹل تھا۔ تم یہ اچھا نہیں کر رہی، میں یہ معاملہ اب اپنے طور پر دیکھ لوں گا۔ شاہ زین اسے ایک نظر دیکھ کر جا چکا تھا۔ ایزل کی آنکھوں میں نمی ابھری۔ وہ یہ سب نہیں کرنا چاہتی تھی مگر وہ شاہ زین جیسے انسان کی ہمدردی کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہتی تھی۔ شاہ زین ابھی عارف خان سے حتمی بات کرنے آیا تھا۔ وہ ایزل کے بار منع کرنے کے باوجود یہاں موجود تھا کیونکہ ایک رات بھی وہ سکون سے سو نہیں پایا تھا۔ ایزل بھاگتے ہوئے شاہ زین سے ٹکرائی۔ اس کا سر شاہ زین کے سینے سے لگنے کی وجہ سے گھوم گیا۔ شاہ زین نے یک لخت اسے تھام کر اپنے برابر میں کھڑا کیا۔ ایزل کی آنکھوں میں خوف تھا، اس کا ہونٹ پھٹا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے۔ یقیناً اس بار بھی عارف نے اس کا حشر کر دیا تھا۔ اے لڑکی، ابھی کہ ابھی واپس آؤ۔ عارف خان غرایا۔ وہ ایزل کا حشر کر دیتا اگر ایزل اپنی جان بچا کر نہ بھاگی ہوتی۔ اس کی بوڑھی ہڈیوں میں اتنی جان نہیں تھی جو بھاگتی ہوئی ایزل کو جلدی سے پکڑ سکے۔ آپ ہوش میں تو ہیں عارف ماموں؟ آپ اسے جان سے مار دیں گے، شاہ زین چلایا۔ ایزل اپنی قسمت پر ماتم کنا تھی جو ہمیشہ اس شخص کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتی تھی۔ تم یہاں اس کی حفاظت کے لیے کیوں موجود ہو؟ تمہیں دکھانے کے لیے یہ عورت آنسو بہا رہی ہے، عارف نے تنفر سے ایزل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ایزل نے آنکھیں میچ کر کھولیں۔ اسے واپس عارف کے پاس ہی جانا ہے۔ شاہ زین اسے نہیں بچا سکتا تھا۔ آپ اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتے۔ بیوی نہیں صحیح، انسان ہی سمجھ لیں۔ یہ بیوی بنے تو سمجھو، میرے پیٹھ پیچھے نہ جانے کتنے چکر چلائے ہیں اس نے۔ گھر میں اکیلا اس لیے نہیں چھوڑتا۔ اب دیکھو کیسے تمہیں اپنے جال میں پھنسانا چاہ رہی ہے۔ اپنی خوبصورتی دکھا کر مردوں کا دل رجھانے کی کوشش کرنے والی عورت، اس کا تو اس سے برا حال ہوتا ہے۔ عارف نے اپنی مٹھیاں بھیج لیں۔ ایزل نے زور و شور سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کا کردار کتنا پاک تھا اس کے ساتھ رہنے والے لوگ اچھی طرح جانتے تھے۔ ابھی کہ ابھی واپس آئے لڑکی، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ عارف خان کی دھمکی پر ایزل نے چھوٹے چھوٹے قدم عارف کی طرف لینا شروع کیے۔ شاہ زین نے حیرت سے ایزل کو دیکھا جو اتنی ذلت کے بعد بھی عارف کے پاس جا رہی تھی۔ ایزل کہیں نہیں جائے گی، بس بہت ہو چکا۔ شاہ زین نے ایزل کی کلائی تھام کر کھینچی۔ آپ بیچ میں مت بولیں پلیز، میں اپنے کردار کی مزید گواہی نہیں دے سکتی، آپ جائیں یہاں سے۔ ایزل نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا مگر شاہ زین کی گرفت اتنی سخت تھی کہ وہ ہل بھی نہ سکی۔ چھوڑو اسے، دیکھو وہ خود راضی ہے میرے پاس آنے کو، تو تم کیوں بول رہے ہو؟ اپنے کام سے کام رکھو شاہ زین علی، کہیں تم پر بھی اس کی زلفوں کا جادو تو نہیں چل گیا؟ عارف خان مکروہ ہنسی ہنسا۔ ایزل کی آنکھیں زمین پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ نظر اٹھا کر شاہ زین کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے،
میں یہاں آپ سے ایک ڈیل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو جو زمین چاہیے تھی وہ میں دینے کو تیار ہوں۔ آپ کو ایزل کو طلاق دینی ہوگی۔ اس کی بات پر ایزل نے سر اٹھا کر شاہزین کو دیکھا۔ تو کیا وہ اسے خریدنا چاہتا تھا؟ یہی اس کی اوقات تھی۔ وہ زمین اربوں کی ہے، تم اس لڑکی کی خاطر مجھے دے دو گے؟ عارف کو حیرت ہوئی۔ یہ کیس تو سالوں سے کورٹ میں چلتا آ رہا تھا، مگر شاہزین پیچھے نہیں ہٹا تھا، کیونکہ وہ زمین اس کے دادا کی تھی، جس پر عارف خان صرف اپنا حق جمانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہاں، ابھی اور اسی وقت آپ ایزل کو طلاق دیں، میں ابھی سائن کرنے کو تیار ہوں۔ یہ لڑکی بڑی پہنچی ہوئی چیز لگتی ہے۔ پہلے مجھ سے امیر آدمی سے شادی ہوئی اور اب تم جیسا انسان اسے خرید رہا ہے۔ اس کے تو نصیب ہی کھل گئے ہیں سمجھو۔ اگر تم چاہو تو ایسے بھی زمین کے عوض بغیر طلاق کے چند ہفتوں کے لیے اسے لے جا سکتے ہو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تمہارا دل بھر جائے تو چھوڑ جانا۔ ایزل کی بس ہو چکی تھی۔ وہ ان دونوں کے درمیان ایک ڈیل کے طور پر ڈسکس کی جا رہی تھی۔ آپ ہوتے کون ہیں میرا سودا کرنے والے؟ میں کوئی بے جان چیز نہیں ہوں جیسے زمین کے عوض آپ لینے کو تیار ہیں۔ میں کہیں نہیں جا رہی ہوں۔ ایزل نے انگلی اٹھا کر شاہزین کو کہا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، جو اس کے ضبط کا پتہ دے رہی تھیں۔ میں تمہارا سودا نہیں کر رہا، تمہیں اس عذاب سے بچانے کی قیمت چکا رہا ہوں۔ مگر کیوں؟ آپ کا کیا فائدہ ہے اس سب سے؟ اپنی اتنی قیمتی زمین آپ مجھ جیسی لڑکی کے بدلے رحم کھا کر تو دے نہیں سکتے۔ آپ کی نیت میں کھوٹ ہے شاہزین علی۔ ایزل نے اس کے سینے پر انگلی رکھ کر کہا۔ میری نیت صاف ہے، تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ یہی ایک راستہ ہے تمہیں نجات دلانے کا۔ مجھے نہیں پتہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں، مگر کہیں نہ کہیں میں اس سب کا قصوروار خود کو سمجھتا ہوں۔ میں پیپر منگوا رہا ہوں۔ تم کبھی اپنی بات سے مکر جاؤ میں تو پھر شادی کر لوں گا، مگر یہ زمین بار بار نہیں ملے گی۔ عارف خان کا خوشی سے حال برا ہو رہا تھا۔ ایزل نے اذیت سے شاہزین کو دیکھا۔ اس کا اپنا شوہر اسے زمین کے عوض طلاق دینے کو تیار تھا۔ میں ایسا نہیں چاہتی، سنا دونوں نے، بھلے سے میں مر جاؤں، مگر میں ایسا کروں گا۔ ایزل جعفر ولد جعفر خان، میں تمہیں اپنے پورے ہوش و حواس میں طلاق دیتا ہوں۔ یہی بات عارف خان نے 3 دفعہ دہرائی۔ وہ جلد از جلد زمین حاصل کر لینا چاہتا تھا، کیونکہ ایزل کی باتوں میں آ کر شاہزین اپنا دماغ بدل بھی سکتا تھا۔ ایزل نے خالی نگاہوں سے شاہزین کو دیکھا، جس کی وجہ سے اسے طلاق ہو چکی تھی۔ اس نے پورے خلوص سے اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ اس کے حصے میں صرف رسوائی آئی تھی۔ وہ تو ساری زندگی اپنے باپ کا قرض اتارنے کو تیار تھی، مگر شاہزین علی کی وجہ سے اسے طلاق ہو چکی تھی۔ طلاق جو ایک عورت کے لیے کسی داغ سے کم نہیں ہوتی۔ ایزل نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، مگر عارف خان کے الفاظ بار بار اس کے کانوں میں زہر گھولنے لگے۔ اس کا دماغ کام کرنا بند ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے وہ لہرا کر زمین پر گرتی، شاہزین نے بر وقت اسے تھام لیا۔ اس نے ایک کاٹ دار نظر عارف خان پر ڈالی۔ میں ایزل کو یہاں سے لے جا رہا ہوں، زمین کے کاغذات آپ کو پہنچا دیے جائیں گے۔ شاہزین نے ایزل کو اپنی باہوں میں بھرا اور باہر نکل گیا۔ مجھے نہیں کھانا کوئی کھانا، تمہاری سمجھ نہیں آ رہی؟ وہ ملازمہ کی دوسری بار کھانا لانے پر چلائی۔ اسے ہوش آ چکا تھا۔ میڈم آپ کھانا کھا لیں، سر نے کہا ہے آپ کو کھانا کھلاؤں، کیونکہ آپ نے کل سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ کہاں ہے تمہارے سر؟ کیوں بزدلوں کی طرح چھپ کر بیٹھے ہیں؟ میڈم یہ موبائل اسپیکر پر ہے، ان کو آواز جا رہی ہے۔ ملازمہ نے اس کی توجہ ٹرے میں کھانے کے ساتھ رکھے موبائل کی طرف دلائی۔ ایزل نے جھپٹ کر موبائل اٹھایا۔ کھانا کھاؤ ایزل، لڑنے کے لیے بھی انرجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مجھے یہاں سے جانے نہیں دے رہا۔ آپ انہیں کہیں مجھے یہاں سے جانے دیں۔ ایزل تیزی سے بولی۔ تم یہاں سے نہیں جا سکتی، یہ تمہاری سیفٹی کے لیے ہے۔ اب چپ چاپ کھانا کھا لو۔ شاہزین کا لہجہ سرد تھا۔ مجھے نہیں رہنا یہاں، آپ میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں، میں آپ پر کیس کر سکتی ہوں۔ ایزل تڑک کر بولی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا شاہزین کا گلا دبا دے۔ ایزل ٹیک اٹ ایزی، یہ گھر تمہارا ہے۔ تمہاری عدت پوری ہونے تک تم یہاں آرام سے رہ سکتی ہو، جیسے چاہے جو چاہے کر سکتی ہو۔ یہاں کے ملازمین تمہارے حکم کے پابند ہیں۔ آپ نے پہلے میری طلاق کروائی اور اب یہ احسان کیوں کر رہے ہیں؟ پلیز مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ ایزل کی آواز میں آنسوؤں کی نمی بھی شامل تھی۔ وہ خود کو انتہائی بے بس محسوس کر رہی تھی۔ تمہاری طلاق میری وجہ سے نہیں ہوئی۔ سوچو کل کو کوئی شخص ایسا مطالبہ کرتا اور پھر تمہیں طلاق ہو جاتی تو تم کیا کر لیتی؟ عارف ماموں جیسا شخص تمہارے قابل ہی نہیں تھا۔ قابل کی بات آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے تو چند پیسوں میں مجھے خرید لیا، اب کس کا انتظار ہے؟ کر لیں اپنا مفاد پورا، کیوں رکے ہوئے ہیں؟ اب اپنا لگایا ہوا پیسہ وصول کر لیں۔ وہ طنزیہ بولی۔ بس ایک لفظ مزید مت کہنا،
मैं ये जो सब कर रहा हूँ सिर्फ अपनी गलती सुधारने की वजह से कर रहा हूँ, जो मुझसे अनजाने में हुई। तुम्हारा फ़ायदा उठाना होता तो एक लम्हा नहीं लगाता, तुम्हारी इद्दत पूरी होने का इंतज़ार नहीं करता। उसकी आवाज़ बुलंद हुई। आप मुझे यहाँ से जाने दें, यहाँ मैं कैद होकर नहीं रह सकती। कहाँ जाओगी? वो किराए का घर जिसमें नए किराएदार आ चुके हैं। कोई रिश्तेदार तुम्हें रखेगा नहीं तो तुम्हें यहीं रहना है। मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, मगर तुम्हें भी इस अरसे में ख़ुद को संभालना होगा। शाहज़ेन ने अपनी बात कहकर कॉल कट कर दी थी। एज़ल उसे बहुत कुछ सुनाना चाहती थी, मगर कॉल कट होने की आवाज़ पर लब भेंच कर रह गई। शाहज़ेन के मुलाजमीन उसे एज़ल की पल पल की खबर दे रहे थे। उसने सिक्योरिटी सख्त कर रखी थी ताकि एज़ल यहाँ से जाए नहीं, वरना वो कहीं जाकर अपना ही नुकसान कर बैठती। मैडम, अब खाना खा लें, मुलाजमा ने उसके हाथ से मोबाइल लेते हुए कहा। एज़ल ने एक नज़र ट्रे को देखा। उसने कल से कुछ नहीं खाया था, जिसकी वजह से अब पेट में बल पड़ना शुरू हो चुके थे। ये खाना यहाँ रखो और चली जाओ। एज़ल के हुक्म पर मुलाजमा खाना रखकर जा चुकी थी, जबकि एज़ल को ज़िंदा रहने के लिए चंद लुक़मे खाने ही पड़े थे ताकि उसका अपना दिमाग चल सके। आज उसकी इद्दत ख़त्म हो चुकी थी। शाहज़ेन उसके सामने मौजूद था। शाहज़ेन ने एज़ल को देखा, जो इस अरसे में पहले से सेहतमंद भी हो चुकी थी। मैं आपसे कुछ नहीं चाहती हूँ, प्लीज़। अब मेरी इद्दत ख़त्म हो चुकी है तो मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। एज़ल ने उसे देखते ही बात शुरू की। तुम यहाँ से नहीं जा सकती। मैंने तुम्हें बताया था कि इद्दत के बाद हमारा निकाह होगा। शाहज़ेन टांग पर टांग चढ़ाए बोला। पर मुझे आपका रहम नहीं चाहिए। आपको समझ नहीं आ रही? मैं आपसे निकाह नहीं करना चाहती। आप कवारे हैं और मैं एक तलाक याफ्ता। ऐसी लड़की को भला आप क्यों अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहेंगे? आप मुझे कभी दिल से नहीं अपनाएंगे और ना ही आपके घर वाले इस रिश्ते को कबूल करेंगे। तुम इसे कुछ भी समझो, तुम्हारी तलाक मेरी वजह से हुई है तो तुमसे निकाह भी मैं ही करूँगा। रही मेरे घर वालों की बात तो वो भी मान जाएंगे, क्योंकि उन्हें मेरी आदतों का पता है। मैं कोई भी फ़ैसला बिला वजह नहीं लेता हूँ। शाहज़ेन ने हाथों को बाहम आपस में फंसाया। एज़ल एक कदम उसके करीब आई। उसकी आंखों में झांका तो संजीदगी के अलावा कुछ नहीं पाया। आपको निकाह करना है ताकि मुझे हासिल कर सकें, इसके अलावा क्या ही बात हो सकती है? उसका काटदार लहजा शाहज़ेन को भड़का चुका था। उसने एज़ल के बाल अपनी मुट्ठी में जकड़े। बहुत हसीन हो तुम, दुनिया की वाहिद हसीन लड़की हो जो मुझे तुम्हें हासिल करने की चाह होगी। अपना ये फितूर अपने दिमाग से निकाल दो। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ, बस, और कुछ नहीं। मैं तुम्हें हर चीज़ मुहैया करूँगा, तुम्हारी सारी जिम्मेदारी उठाऊँगा और बदले में कुछ नहीं चाहेंगे। इस रिश्ते को आगे तक नहीं लेकर जाएंगे। एज़ल तंजिया बोली। नहीं, तुम ऐसा नहीं चाहती तो बिल्कुल नहीं। मेरे लिए तुम्हारी सेफ्टी अब अहम है, दैट्स इट। अब तुम जो चाहे समझती रहो। शाहज़ेन का लहजा जज्बात से आरी था। वो इससे को अपने दिल में उड़ती हमदर्दी समझ रहा था। आप अपना गिल्ट कम करना चाहते हैं? हाँ, और कुछ नहीं। रिश्ता कागज़ी होगा। मैं शादी करना नहीं चाहता था कभी, और ना ही करूँगा। मेरे लिए शादी का रिश्ता मायने नहीं रखता, क्योंकि ये इंसान की ज़िंदगी में मसाइल लाता है, तो इसलिए तुम्हें परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। एज़ल एक लम्हा रुकी। शाहज़ेन जैसे शख्स ने जब ही आज तक शादी नहीं की थी और ना ही उसका कोई अफेयर मशहूर था। ठीक है, मुझे मंजूर है। एज़ल के लब हिले। मौलवी साहब को अंदर बुला रहा हूँ मैं। उसने मोबाइल कान से लगाया। एज़ल ने तब कर उसे देखा। आप पहले से उन्हें बुला चुके थे? हाँ, क्योंकि मैं अपनी बात मनवाना जानता हूँ, ऐसे ही तो कामयाब बिजनेसमैन नहीं बना हूँ। शाहज़ेन के लब मुस्कुराहट में ढले। एज़ल ने उसकी मुस्कुराहट पहली बार देखी थी, जो उसे सख्त जहर लगी। कुछ देर में उन दोनों का निकाह हो चुका था। शाहज़ेन ने हक महर में ये घर उसके नाम कर दिया था, जहाँ उसने इतने दिन गुजारे थे। आप अपने घर जा रहे हैं, राइट? एज़ल ने उसे काउच पर यूं ही बैठे देखा तो बोल पड़ी। हाँ भाई, अब तो ये तुम्हारा घर है। तुम अपने घर से मुझे निकाल रही हो क्या? कितने अफसोस की बात है। मगर हम साथ नहीं रहेंगे, यही तय हुआ था। ऐसा कुछ तय नहीं हुआ। हम एक घर में रह सकते हैं। मेरा घर अभी मॉडिफाई हो रहा है, तब तक मैं यहीं रहूँगा। वो मज़ीद आरामदेह अंदाज में पैर ऊपर करके लेट चुका था। एज़ल पैर पटक कर उसे घूरती हुई जा चुकी थी। शाहज़ेन ने आंखें मूंद ली। इतने महीनों की बेचैनी आज ख़त्म हो चुकी थी। वो बस एज़ल को अपने इर्द गिर्द रखना चाहता था, जिससे उसने अभी हमदर्दी का नाम दिया हुआ था। पर यह गिल्ट नहीं, कुछ और था जो उसे एज़ल की जानिब खींच रहा था। उन दोनों के निकाह को एक हफ्ता गुजर चुका था। उसने शाहज़ेन से तब से अब तक बात नहीं की थी। शाहज़ेन ने बिज़नेस में इतना मसरूफ़ था कि रात देर तक आता था। वो अपने तरीके से एज़ल को स्पेस देने की कोशिश कर रहा था। आज वो जानबूझकर घर जल्दी आया था।
اس نے گھر میں قدم رکھا تو کھانے کی مہک سے اس کی بھوک چمک اٹھی۔ اس نے کچن میں جھانکا جہاں ایزل دنیا جہاں سے لاپرواہ کانوں میں ہیڈ فون لگائے کسی گانے کی دھن پر آہستہ آہستہ ہل رہی تھی۔ شاہزین وہیں دروازے پر کھڑے ہو کے یہ ویو انجوائے کر رہا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر ایسے کھڑا رہا۔ شاہزین کو آج اپنی زندگی کچھ الگ لگ رہی تھی، ورنہ وہ سالوں سے روزانہ کی روٹین فالو کر رہا تھا۔ اس کی ماں گاؤں میں رہتی تھی، وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ یہاں کراچی آ کر اس نے اپنے آپ کو کام میں اتنا مصروف کر لیا تھا کہ کوئی اور چیز یاد ہی نہیں رہتی تھی۔ آج اسے گھر میں زندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ ایزل نے ایک سٹیپ پیچھے لیا اور جیسے ہی مڑ کر دیکھا وہیں ساکت رہ گئی۔ آپ؟ ہاں میں بھی یہیں رہتا ہوں۔ شاید تو تم چونک کیوں گئی؟ مجھے نہیں پتا تھا تم اتنی ٹیلنٹڈ ہو۔ شاہزین کہکہا لگا کر ہنسا تو ایزل کا چہرہ خفت کے احساس سے سرخ ہو گیا۔ نہیں وہ میں بس، ایزل نے وضاحت دینا چاہی۔ کوئی بات نہیں، تمہارا اپنا گھر ہے، تم جیسے چاہو رہو۔ شاہزین کی نظریں ابھی بھی اس کے وجود پر جمی تھیں۔ ایزل نے اس کی نظروں کی تپش کو محسوس کیا تو اپنے وجود پر دوپٹے کے نہ ہونے کا احساس ہوا۔ وہ اس وقت سادہ سی ٹی شرٹ ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ اس نے دوپٹہ ڈھونڈنا چاہا مگر دوپٹہ اس کے اپنے کمرے میں ہی رہ گیا تھا۔ ویسے اتنے دن سے میں جو کھانا کھا رہا ہوں وہ تم نے بنایا تھا؟ مجھے لگا شیف نے بنایا ہے۔ شاہزین نے پتیلی میں جھانکا جہاں کڑھائی دم پر لگی ہوئی تھی۔ مجھے کوکنگ کا شوق ہے تو بس، ایزل نے نروس ہوتی اپنی ہتھیلی مسلی۔ ٹھیک ہے تم کھانا لگاؤ، میں تب تک فریش ہو کر آتا ہوں۔ شاہزین گیا تو ایزل نے سکھ کا سانس لیا۔ اس نے جلدی جلدی کپڑے تبدیل کیے اور کھانا میز پر لگایا۔ شاہزین آج کئی عرصے بعد گھر میں بیٹھ کر کسی کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔ بہت اچھا ہے۔ شاہزین نے ایک نوالا منہ میں رکھا تو تعریف کیے بنا نہ رہ سکا۔ آپ کو پسند آیا؟ ہاں، دل کر رہا ہے بنانے والے کے ہاتھ چوم لوں، شاہزین روانی میں بولا مگر بولنے کے بعد ایزل کا سرخ چہرہ دیکھ کر احساس ہوا کہ اس نے کیا بولا ہے۔ تم بھی کھاؤ، شاہزین نے اسے شروع کرنے کا کہا۔ دونوں اب خاموشی سے کھانا کھا چکے تھے۔ ان دونوں کے درمیان پہلی سرد دیوار گر چکی تھی۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ ایزل نے اونچا ہو کر اس کے کان میں کہا۔ ایسا کرنے سے وہ شاہزین اور اپنے درمیان فاصلہ ختم کر چکی تھی۔ جیسا تم نے کہا ہم اپنا رشتہ ظاہر نہیں کریں گے تو تمہیں مجھ سے تھوڑا فاصلہ بنانا ہوگا، ورنہ لوگ کچھ اور ہی سمجھیں گے۔ شاہزین کے لب مسکرائے تھے مگر اندر جاتے ہی اس کی مسکراہٹ پروفیشنل ہو گئی۔ ہم یہاں ایونٹ میں آئے ہیں، میری سیکرٹری کی پوسٹ بھی خالی تھی اور مینیجر کو میں یہاں لا نہیں سکتا تھا جو مجھے اسسٹ کر سکے، سو میں تمہیں لے آیا۔ ساری ڈیٹیلز یہاں موجود ہیں آئی پیڈ میں۔ اس نے آئی پیڈ ایزل کی جانب بڑھایا۔ وہ اگر پہلے ہی ایزل کو بتا دیتا تو وہ کبھی نہیں مانتی۔ اس نے امپورٹنٹ پارٹی کا کہا تھا اور بمشکل اسے اپنے ساتھ لایا تھا۔ تمہیں یہاں کسی سے گھلنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بس یہاں لوگوں کو اپنا آئیڈیا دینا ہے اور بس۔ تم فیمیل سے انٹریکٹ کرو اور ہمارے نیو لانچ کے بارے میں بتاؤ، اس نے ایزل کو کہا۔ ایزل ارد گرد دیکھنے لگی، اسے اپنا کام کرنا تھا۔ شاہزین کا مقصد صرف اسے گھر سے نکالنا تھا کیونکہ وہ گھر میں کب سے قید تھی۔ شاہزین کی وجہ سے ہی وہ یہاں موجود تھی۔ ایزل کچھ لیڈیز کے پاس جا کر اپنا کام شروع کر چکی تھی۔ چند گھنٹے ایسے ہی گزر گئے مگر شاہزین ابھی بھی مصروف نظر آ رہا تھا۔ ایزل ان سب چیزوں سے اکتا کر انرجی ڈرنک کا گلاس پکڑے ایک طرف کھڑی ہوئی تھی۔ ہائے، آپ نیو لگ رہی ہیں۔ منیر شیرازی جو درمیانی عمر کا آدمی تھا وہ چند دن پہلے شاہزین کا بزنس پارٹنر بنا تھا۔ جی میں شاہزین سر کے ساتھ آئی ہوں، وہ با اعتمادی سے بولی۔ او، یعنی آپ امپلائی ہیں ان کی؟ لگتا نہیں ہے آپ کو دیکھ کر، اتنی خوبصورت اور کم عمر امپلائی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ معنی خیزی سے مسکرایا۔ ایزل کو یہ آدمی ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ ایکسکیوز می، میں سر کو دیکھ لوں۔ اس نے آگے بڑھنا چاہا مگر منیر اس کے سامنے آ گیا۔ ارے سر نے تمہیں یہاں چھوڑا ہی اس لیے ہے تاکہ تم ڈیل کے ساتھ بہت کچھ ڈسکس کر سکو۔ یہ سب ہمارے بزنس میں عام ہے، ہم ایسے فیورز ایک دوسرے کو دیتے رہتے ہیں۔ تم چاہو تو مجھے بھی جوائن کر سکتی ہو، تمہاری خوبصورتی کے مطابق تمہیں تنخواہ دوں گا۔ مجھے انٹرسٹ نہیں ہے، آپ اپنے کام سے کام رکھیں، ہر چیز بکاؤ نہیں ہوتی۔ وہ لفظ چبا چبا کر منیر شیرازی کو اس کی لمٹ بتا چکی تھی۔ تم خود کو کیا سمجھتی ہو؟ میں ابھی شاہزین کو کہوں گا اور تم میرے کمرے میں ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا، آپ جیسی غلط ذہنیت ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ نا ایکسکیوز می، یہ انسلٹ منیر کو سیخ پا کر گئی۔ ایزل کو شاہزین کے ساتھ رہتے اس کے کردار پر اتنا تو بھروسہ جبھی تو یہ بات کہہ گئی تھی۔ ایزل پول کے کنارے پر چل رہی تھی۔ منیر شیرازی نے اس کے پاس آ کر اسے کندھے سے ہلکا سا دھکا دیا اور آگے نکلتا چلا گیا۔ کسی کی توجہ اس کی حرکت کی طرف نہیں گئی۔ ایزل جیسے ہی چھپاک کی آواز کے ساتھ پول میں گری، سب کی توجہ اس جانب مبذول ہو گئی۔
शाहज़ेन ने इर्द गिर्द देखा जहाँ एज़ल कहीं नहीं थी। उसने पूल में देखा जहाँ एज़ल का स्याह दुपट्टा पानी में तैर रहा था। उसका दिल जोर से धड़का। एज़ल अंदर डूबी हुई थी। शाहज़ेन ने अपना कोट उतार कर कुर्सी पर फेंका और पूल में छलांग लगा दी। एज़ल का वजूद पानी में अपनी जान बचाने के लिए हाथ पैर चला रहा था। शाहज़ेन ने उसे अपनी गोद में उठाया और उसे लिए बाहर आया। एज़ल की आंखों के आगे अंधेरा छाया हुआ था। एज़ल, आंखें खोलो, एज़ल। उसने एज़ल का चेहरा थपथपाया। एज़ल ने अपनी मंदी मंदी आंखें खोली। शाहज़ेन उसको फिक्रमंदी से देख रहा था। क्या हुआ? तुम ठीक हो? ये सब कैसे हुआ? एज़ल सहमी हुई निगाहों से उसे देख रही थी। उसने शाहज़ेन का कॉलर जकड़ा हुआ था। मुनीर शहराजी, उन्होंने मुझसे बदतमीज़ी की और धक्का दे दिया, उसने कपकपाते लबों से कहा, जिसे बमुश्किल शाहज़ेन ही सुन पाया था। सबकी निगाहें उन दोनों की तरफ थीं। शाहज़ेन ने एज़ल को सहारा देकर चेयर पर बैठाया और अपना कोट उसके गिर्द लपेटा। एज़ल का चेहरा जर्द हो रहा था। शाहज़ेन के आसाब तने हुए थे। उसने मुनीर शहराजी को ज़ोरदार थप्पड़ दे मारा। सब दम साधे उसे देख रहे थे। अपने बिजनेस पार्टनर को थप्पड़ मारना एक बहुत बड़ा स्कैंडल था, मगर उसे परवाह नहीं थी। क्या हो गया शाहज़ेन? तुम सेंस में तो हो? मुनीर शराजी चिल्लाया। तुमने एज़ल को धक्का दिया पूल में, क्योंकि वो तुम्हारी ओछी हरकतों से परेशान हो चुकी थी। उसने में तुम्हें घास नहीं डाली। शाहज़ेन ने उसका गिरेबान जकड़ लिया। शाहज़ेन, एज़ल ने उसे रोकने के लिए बुलाना चाहा। शाहज़ेन उसका गिरेबान छोड़कर एज़ल की जानिब बढ़ा। उसने एज़ल को अपने साथ लगाया, जिसका जिस्म होले होले कांप रहा था। एज़ल ने उसे बुलाया था ताकि यहाँ तमाशा नहीं बने, मगर लोगों में ये बात फैल चुकी थी। तुम ठीक तो हो ना? शाहज़ेन ने उसका चेहरा हाथों में भर कर फिक्रमंदी से पूछा, तो एज़ल ने महज सर हिला दिया। चल, एक आम सी औरत के लिए तुम क्यों पैनिक कर रहे हो? ये सिर्फ तुम्हारी सेक्रेटरी है। तुम अपने बिजनेस पार्टनर के बजाय इसका यकीन कर रहे हो। मिसेस वासिफ ने आगे बढ़कर कहा। उनके नज़दीक ऐसी पार्टीज़ में ये सब कुछ आम था। आप ऐसा नहीं कह सकती। मुझे एज़ल की बात पर पूरा यकीन है। अगर वो कह रही है कि सब शहराजी की वजह से हुआ है, तो बिल्कुल ठीक कह रही है। शाहज़ेन का लहजा अटल था। एज़ल उसके साथ लगी हुई थी। उसका जिस्म होले होले कांप रहा था। अगर शाहज़ेन उसे थामे ना होता तो वो अभी ढह जाती। एज़ल का दिल धड़का। वो किस तरह सबके सामने उसे तहफ़्फ़ुज़ दे रहा था। ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये दूसरी बार था जब वो उसके लिए अपने बिजनेस का नुकसान कर रहा था। तो मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ? तुमने इस लड़की की एकतरफ़ा कहानी सुनकर मुझे इतना मारा है। तुम चाहो तो अब भी मामला सुलझ सकता है। अगर ये लड़की मुझसे माफ़ी मांग ले तो हम दोनों के मामलात आगे चल सकते हैं, वरना हम दोनों दरमियान तमाम डील्स ख़त्म समझूंगा। मुनीर शराजी इस कदर बेइज्जती पर सेख पा था। उसका बिजनेस की दुनिया में एक अलग नाम था। एज़ल माफ़ी नहीं मांगेगी। अगर अब तुमने उसे कुछ कहा तो इससे भी बुरा हश्र करूंगा मैं, समझे? शाहज़ेन धाड़ा। एज़ल ने शाहज़ेन के बाजू पर हाथ रखकर उसे मुनीर शराजी को मारने से रोका। वो मज़ीद तमाशा नहीं करना चाहती थी। तुम्हें सोच समझकर फ़ैसला करना चाहिए शाहज़ेन। तमाम मामलात यहीं ख़त्म करो तो बेहतर है। मुनीर शराजी से दुश्मनी तुम्हारी तमाम डील्स ख़त्म करवा देगी। एक माफ़ी की तो बात है। वासिफ खान ने उसे समझाना चाहा। एज़ल ने एक नज़र शाहज़ेन को देखा। वो माफ़ी मांगने को तैयार थी, चाहे उसकी गलती नहीं थी, मगर वो शाहज़ेन का नुकसान नहीं कराना चाहती थी। मैं माफ़ी मांग लूँगी। प्लीज़ आप ये मामला यही ख़त्म कर दें। एज़ल की आवाज़ इतनी मध्यम थी कि सिर्फ शाहज़ेन को ही सुनाई दी। शाहज़ेन ने अपनी मुट्ठियाँ भींच लीं। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं तुम्हें माफ़ी मांगने नहीं दूंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। मैं सब कुछ संभाल लूँगा। शाहज़ेन ने उसके कंधे से ढलकता अपना कोट उसके कंधों पर बराबर किया। ये लड़की क्यों माफ़ी मांगेगी जब शाहज़ेन ही ये नहीं चाहता? इस लड़की से ज़रूर इसका कोई ना कोई गलत ताल्लुक है, जभी तो अपनी दौलत भी उसके पीछे लुटाने को तैयार है। देखो तो अभी कैसे बेशर्मी से शाहज़ेन से चिपकी हुई है। ऐसी ही लड़कियां तो अपने बॉस को अपने जाल में फंसाती हैं। मुझे भी इसलिए फंसाने की कोशिश की थी। मुनीर शहराजी ने अपनी ज़बान से जहर उगला। एज़ल ने शाहज़ेन के बाजू पर हाथ रखकर उसे रोकना चाहा, मगर इस बार शाहज़ेन ने उसका हाथ हटाया और आगे बढ़ते एक मुक्का मुनीर शहराजी की नाक पर दे मारा। मुनीर शहराजी की नाक से खून बहने लगा तो वो चीखते हुए पीछे हुआ। सबकी इस्तेहज़ाइया नज़रें एज़ल की जानिब उठी थी। उन नज़रों में हकारत वाज़े थी। एज़ल ने नज़रें झुका लीं, ये इसके किरदार के बारे में बोलने के लिए। शाहज़ेन ने एक ज़ोरदार लात मुनीर शहराजी के मारी। लोगों ने मिलकर शाहज़ेन को पकड़ा, वरना वो मुनीर की जान लेने के दर पर था। मैं तो कहूँगा इस लड़की के किरदार में ही झोल है, वरना कौन बॉस ऐसा करता है? मुनीर शहराजी अपनी नाक पर हाथ रखते चिल्लाया। मैं तुम्हारी जान ले लूँगा।
شاہزین ایک بار پھر اس پر جھپٹا۔ اس بار وہ تب تک پیچھے نہیں ہٹا جب تک منیر شیرازی کی حالت کچھ بول تک نہ پانے کی نہ ہو گئی۔ وہ لوگوں سے خود کو آزاد کرتے ایزل کے قریب آیا۔ کسی نے میری بیوی کے کردار پر بات کرنے کی کوشش کی تو اس کا حال اس سے بھی برا ہوگا۔ اس کی دھاڑ پر تمام لوگ ساکن ہو گئے۔ آپس میں ہوتی چہم گوئیاں بڑھنے لگیں۔ مشہور و معروف بزنس مین شاہزین علی نے اپنی سیکرٹری سے شادی کر لی تھی۔ یہ بات کسی نیوز سے کم نہیں تھی۔ مسٹر اور مسز واصف شرمندگی سے شاہزین سے نظریں تک نہیں ملا سکے تھے۔ ایزل کو شاہزین سے اس رد عمل کی امید نہیں تھی۔ شاہزین نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے ہجوم سے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے گیا۔ شاہزین نے اس کا ہاتھ پارکنگ میں لا کر چھوڑا۔ وہ ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ ایزل کو لگ رہا تھا اسے اپنے الفاظ پر اب پچھتاوا ہو رہا ہے۔ بھلا اپنی سیکرٹری سے شادی کا اعلان کوئی بیوقوف ہی کر سکتا تھا۔ شاہزین نے گاڑی سے پانی کی بوتل نکال کر حلق میں اڈیلی۔ آپ کو پچھتاوا ہو رہا ہے اپنے الفاظ پر؟ ایزل کا لہجہ سادہ تھا۔ شاہزین نے ایزل کو گاڑی سے لگایا اور خود اس پر جھکا۔ تمہیں لگتا ہے میں بغیر سوچے سمجھے کچھ کر سکتا ہوں؟ پر ابھی آپ کشمکش کا شکار ہیں۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ میں اس آدمی کو جان سے مار دینا چاہتا تھا جس نے یہ حرکت کی ہے، پر میں کر نہیں سکا، اس لیے میرا غصے سے برا حال ہے۔ شاہزین کی آنکھوں میں غصہ اور تنے ہوئے نقوش اس کے ضبط کا پتہ دے رہے تھے۔ آپ اب کچھ نہیں بولو، مجھے پرسکون ہونے دو تاکہ میں ڈرائیو کر سکوں۔ اس نے ایزل کے لبوں پر انگلی رکھی اور اس کی گردن میں گہری سانس بھری۔ جو کام وہ اتنی دیر سے کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ چند سیکنڈ میں ہو چکا تھا۔ اس کے تنے ہوئے اعصاب ایزل کے وجود سے اٹھتی خوشبو کے زیر اثر پرسکون ہو چکے تھے۔ ایزل سانس روکے کھڑی رہی۔ ان دونوں کے درمیان انچ بھر کا بھی فاصلہ نہیں رہا تھا۔ شاہزین چند لمحے یوں ہی کھڑا رہا۔ سانس لے لو، کہیں تم فوت نہ ہو جاؤ، شاہزین طنزیہ بولا۔ وہ ایزل سے دور ہوا تو ایزل نے گہری سانس لی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ شاہزین اسے دیکھتا رہ گیا۔ چلے؟ ایزل کے بولنے پر وہ ہوش میں آیا اور سر ہلا کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب سب کو پتہ چل چکا ہے ہمارے رشتے کا۔ تو یہ ہمارا مسئلہ نہیں تو نہیں ہے، کبھی نہ کبھی تو پتہ چلنا تھا۔ مگر یہ آپ کے لیے تو اچھا نہیں ہے نا، لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے، آپ کے سٹاکس پر بھی اثر ہو سکتا ہے، آپ کی ریپو خراب ہوگی۔ ایزل بولتی جا رہی تھی۔ لوگ کیا بات کریں گے؟ میں نے اپنی سیکرٹری سے کوئی افیئر نہیں چلایا ہے، نکاح کیا ہے اور اس کو سب کے سامنے قبول بھی کیا ہے۔ شاہزین نے اپنی شرٹ یہیں اتار دی جو ہلکی گیلی تھی۔ اس کے اس عمل پر ایزل اپنا رخ موڑ چکی تھی۔ آپ کپڑے پہنے؟ میں نے کپڑے پہنے ہیں، شرٹ ہی تو اتاری ہے۔ اب تم دیکھ اس لیے نہیں رہی کہیں تمہاری نیت نہ پھسل جائے میری باڈی دیکھ کر۔ شاہزین ہنسا۔ نہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے، ایزل جھٹ سے بولی۔ تو پھر تم کیوں نہیں دیکھ رہی؟ اور میرا کوٹ بھی تمہارے پاس ہے، وہ بھی واپس کر دو۔ شاہزین اس کے سامنے آیا۔ ایزل نے زمین پر نظریں جھکا لیں۔ اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو رہا تھا۔ یہ کوٹ میں دے دوں گی پر ابھی نہیں۔ اس نے کوٹ پر گرفت مضبوط کی کیونکہ وہ جانتی تھی اس کے کپڑے ابھی اتنے گیلے تھے کہ جسم سے چپکے ہوئے تھے۔ کیوں؟ تم نے کہا ہے کپڑے پہنو، میرا کوٹ تو تمہارے پاس ہے، یہ تو چاہیے مجھے۔ شاہزین نے کوٹ پر انگلی کی مدد سے لائن ٹریس کی۔ ایزل کی روحاں سی شکل دیکھ کر شاہزین نے اپنا ہاتھ واپس کھینچا۔ ہمارا ولیمہ ہے اس ہفتے، سب کو پتہ چل چکا ہے تو ولیمہ کرنا بھی ضروری ہو گیا ہے۔ پھر تو سب کو میرا ماضی بھی پتہ چل جائے گا۔ ہاں تو کیا ہوا؟ تم جتنا چھپاؤ گی لوگ باتوں کی تہہ تک خود ہی پہنچ جائیں گے، اس لیے اپنا ماضی کو اپنا لینا چاہیے۔ اس نے ایزل کے چہرے پر پھونک ماری۔ ایزل کے تنے ہوئے اعصاب کچھ پرسکون ہو چکے تھے۔ رات کی خاموشی ایزل کا بھیگا وجود شاہزے کو اپنی جانب مائل کر رہا تھا۔ اس نے اپنے لب تر کیے۔ اسی لمحے بجلی چلی گئی۔ شاہزین، اس نے گھبرا کر پکارا۔ اسے اندھیرے سے ڈر لگتا تھا۔ شاہزین نے کھینچ کر اسے گلے سے لگایا۔ میں یہیں ہوں۔ شاہزین نے اپنی موبائل کی لائٹ جلائی۔ پلیز چھوڑے مجھے، ایزل اس کے لم سے گھبرا کر بولی۔ شاہزین کو آج موقع ملا تھا تو وہ کیسے جانے دیتا؟ ایزل کا جسم حد سے زیادہ سرد ہو رہا تھا۔ تمہیں کپڑے چینج کر لینے چاہیے۔ شاہزین نے اس کی گردن میں گہری سانس بھری۔ آپ چھوڑیں گے تو جاؤں گی نا۔ ایزل نے مزاحمت کرنا چاہی مگر اس کی گرفت سخت تھی۔ اس کی دھیمی آواز اور یہ خاموشی شاہزین کا ضبط آزما رہی تھی۔ وہ ایزل پر جھکا اپنی منمانی کرنے کے بعد جب پیچھے ہوا تو ایزل گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ ایزل کے لیے مزید یہاں کھڑے رہنا محال تھا۔ مجھے جانا ہے۔ اب کیوں جانا ہے؟ اب میں نے سب کے سامنے اقرار کر لیا، اب تم میری بیوی ہو۔ پر مجھے وقت چاہیے، پلیز۔ ایزل نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دور کرنا چاہا۔ شاہزین کے تاثرات سخت ہو چکے تھے۔ لائٹ بھی آ چکی تھی۔ ان دونوں کی نگاہیں ملی تو ایزل نے نگاہ پھیر لی۔ آج تک شاہزین نے کسی عورت کی جانب ہاتھ نہیں بڑھایا تھا، مگر ایزل کا بلا وجہ کا گریز کرنا اسے غصہ دلا رہا تھا۔
ٹھیک ہے، تمہارے پاس کل تک کا ٹائم ہے، اپنے آپ کو پریپیئر کرو، کیونکہ کل تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ تم اب پوری طریقے سے میری ہو۔ شاہزین اس پر ایک کٹیلی نظر ڈال کر جا چکا تھا۔ تم اپنا سامان لے کر کہاں جا رہی ہو؟ اس کی آواز پر ایزل کے بڑھتے قدم رکے۔ اس وقت آدھی رات ہو رہی تھی۔ وہ چوری چھپے یہاں سے نکلنے کی کوشش میں تھی کہ پیچھے سے آتی آواز پر اس کے قدم تھم گئے۔ میں کہیں نہیں، میں سامان رکھ رہی تھی جو کام کا نہیں ہے۔ ایزل کے گلے کی گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس نے ابھی تک پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ شاہزین خود اس کے عین سامنے آ چکا تھا۔ تم یہاں سے بھاگ رہی ہو، مجھے بغیر بتائے جا رہی ہو۔ مجھے لگا ہمارے رشتے میں کچھ نہ صحیح اعتماد تو ہوگا ہی۔ تم جانتی بھی ہو تم اگر ایسے چلی جاتی تو میں کتنا پریشان ہوتا۔ آپ میری محسن ہیں، پر میں آپ کو… ایزل نے صفائی میں کچھ کہنا چاہا، پر شاہزین نے اسے تھام کر اپنے نزدیک کیا۔ دونوں کے درمیان انچ بھر کا بھی فاصلہ موجود نہیں تھا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، مجھے اندازہ نہیں ہوا، مگر یہ ہمدردی نہیں تھی، یہ محبت تھی جس نے مجھے تم سے نکاح پر مجبور کیا۔ اس نے ایزل کے کان کی لو کو دانتوں تلے دبایا۔ آپ کو مجھ جیسی لڑکی سے محبت نہیں ہو سکتی، یہ وقتی لگاؤ ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں۔ جیسا عارف خان نے کہا تھا، مجھ جیسی لڑکی سے صرف آپ دل بہلائیں گے، یہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ نے جیسے زبردستی نکاح کیا ویسے ہی… ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ شاہزین کی آنکھوں میں دیکھ کر اس کے الفاظ گم ہو گئے۔ شاہزیب نے اس کا بازو جکڑا۔ میری آنکھوں میں دیکھو، ڈیم اٹ، تمہیں کیا محبت نظر نہیں آ رہی یا تم جان بوجھ کر نظر چرا رہی ہو؟ شاہزین کی آنکھوں سے سچائی چھلک رہی تھی اور کچھ نہیں۔ ایزل خود سے اس سے بھاگتے بھاگتے تنگ آ چکی تھی۔ شاہزین کی یہ محبت وہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ دکھ رہی ہے مگر کیا تمہیں دنیا کا ڈر ہے؟ اس دنیا سے جس نے تمہیں عارف خان جیسے شخص سے نہیں بچایا۔ تمہیں میرے رہتے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ایزل۔ مجھے وقت لگا مگر میں سمجھ چکا ہوں کہ تم میرے لیے میری سانسوں جتنی ضروری ہو۔ شاہزین نے کھینچ کر اسے گلے سے لگایا۔ اس کی دھڑکنیں ایزل بآسانی سن سکتی تھی۔ آپ بہت اچھے ہیں، جبھی شاید میں خود کو آپ کے قابل نہیں سمجھ رہی تھی۔ اس کے آنسو بہہ نکلے جسے شاہزین نے اپنی لبوں سے چن لیا۔ مجھے لگتا تھا کسی کے ساتھ رہنا مشکل ہے، مگر تمہارے ساتھ رہتے ہوئے مجھے احساس ہوا